ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، وہ ان سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو انکار فرمانا بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کہ ایک ظالم بادشاہ کے حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا ہوں۔ پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کسی خدمتگار کو بلا کر کہا تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی شریر جن ہے۔ جاتے جاتے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا۔ جب سارہ علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے قریب کو اسی کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اے اہل عرب، تمہاری والدہ یہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے تمہارا پیغام، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی امت سے دریافت فرمائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تمہارا کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور یہی مفہوم اللہ ذل و ذکر کے اس ارشاد کا ہے جس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولک ناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہی ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوں گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانیت کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔